صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب الوضو جاری ہے اور آج اس میں اگلے باب کا ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پچھلا باب ہم نے پڑھا تھا مسح کے بارے میں، اس میں آخری حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر مسح کیا۔ یہ ایک روایت تھی، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت تھی۔ تو اس پہ یہ سوال آیا تھا کہ اگر مسح پر امامہ پر مسح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا خواتین بھی اپنے برقعے پہ اور اپنے اسکارف پہ مسح کر سکتی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو امامے پر مسح کی تفصیل ہے اس کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ یہ صرف ایک روایت ہے جو حضرت امام اوزاعی سے ہے۔ باقی جتنے محدثین راویوں نے جو روایت کی اس میں سے کسی نے بھی پگڑی پر مسح کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ خبر واحد ہے، ایک ہی خبر ہے، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ پگڑی پر مسح کیا جائے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ جب پگڑی برابر کی تو جو راوی ہیں ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا ہے، حالانکہ وہ مسح امامے پر نہیں تھا بلکہ سر پہ ہاتھ پھیر کے تو سر پہ آپ نے امامہ رکھ لیا تھا۔ بہرحال اس لیے اس سے ہم یہ نہیں لے سکتے کہ خواتین یا مرد بھی اس طرح سے مسح کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کسی نے اس کی تشریح کی ہے تو یہ لکھی ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے وہ چوتھائی سر پہ مسح کریں اور اس کے بعد امامے پہ مسح کریں تو وہ مسح ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ روایت اس میں اختلاف ہے، لہٰذا اس سے کوئی مسح جو ہے اس طرح ثابت نہیں ہوتا۔ پھر جو اس میں حدیث نمبر 203 ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پاؤں دھو کے داخل کیے جائیں موضوع کے اندر تو اس پہ مسح ہوگا۔ آج ہم 5 احادیث ہیں تو ہم ان احادیث کو پہلے دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے، پھر ان کے مختصر تشریح کریں گے۔ اس میں سے بھی ایک حدیث اس کو میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ وہ ریپیٹیشن ہے، دہرائی ہے۔ تو یہ جو باب ہے یہ باب ہے من لم یتودع، جس نے وضو نہ کیا، من لحم شاۃ والسویق، کہ بکری کا گوشت کھا کے یا ستو کھا کے، وَأَكَلَ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلم یتودعوا، کہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گوشت کھایا اور وضو نہ کیا۔ باب یہ ہے کہ کیا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم ہے؟ تو اس کی میں تھوڑی سی شروع میں تعارف اس کا یہ کرا دوں کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن کے اندر یہ آیا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اور بعض صحابہ اس میں بہت شدت برتتے تھے اور وہ لازماً گوشت یا کوئی اور پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نیا وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں۔ لیکن اس میں جو تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع میں تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا، بعض حدیث کے اندر یہ ہے، لیکن آخر میں آ کے یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ امام ترمذی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دنوں کا یہ عمل ہے کہ آپ نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کی تجدید نہیں فرمائی، اور یہاں پہ اگر کوئی وضو بعد میں کیا ہے تو اس سے لغوی وضو مراد ہے، لیکن اصل میں اس سے کلی کرنا اور اپنے ہاتھ دھونا مراد ہے۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، اور اس میں بھی نا بعض علماء کا یہ اختلاف ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، لیکن تینوں ائمہ کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے، اور اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس پہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن امام بخاری نے جو باب لگایا ہے کہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، انہوں نے گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا، گویا 3 اکابر صحابہ ہیں، اور انہوں نے اگر وضو نہیں کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گوشت کھا کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آگے وہ حدیث لاتے ہیں، حدیث نمبر 204 ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکل کتف شاتن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، ثم صلی پھر نماز پڑھی، ولم یتودع نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث ہے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان اباہ اخبرہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یہ خبر دی، انہ رائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یحتز من کتف شاۃ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے، فدعی الی الصلاۃ پھر نماز کے لیے بلایا گیا، یعنی ظاہر اذان ہوئی ہوگی، نماز کا اعلان کیا ہوگا، فَأَلْقِ السِّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری رکھ دی اور وضو نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آ رہی ہے کہ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ چھری سے کاٹ کے گوشت کھانا بھی جائز ہے، یعنی سامنے گوشت پڑا ہوا، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے ہی بوٹیاں اس کی پکڑیں اور توڑیں اور کھائیں، اگر گوشت سخت ہے یا ویسے بھی گرم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کا استعمال کیا ہے۔ جیسے آج کل کے جو ایٹیکیٹس ہیں، چھری لیں، کانٹا لیں، چمچ لیں، تو اس پہ بعض کا بہت سختی علماء کرتے ہیں کہ جی بالکل چھری یا چمچ یا کانٹا اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع شروع میں کیا ہے کہ ان کی دوسری اقوام کی نکالی نہ کی جائے، تو اگر ہم دوسری قوم کے نکالی میں کھاتے ہیں تو ظاہر ہے غلط بات ہے، وہ تو اس کا ہمیں کوئی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر ہم سنت سمجھ کے چھری کا استعمال کر لیں گے تو اس میں ہمیں ثواب ہوگا۔ لیکن معمول جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ سے چیز کھانے کا تھا، لیکن چھری بہرحال ممنوع نہیں ہے، بوقت ضرورت چھری سے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو چھری یا جو چمچ کے بغیر کھائی نہیں جا سکتی، لیکوڈ ہیں جیسے نرم چیزیں ہیں، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، یا سوئیاں ہیں، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو نرم ہوتی ہیں اور وہ ظاہر ہاتھ سے نہیں کھایا جا سکتی ہیں، ہماری غذائیں اس طرح کی ہیں، تو اس وقت ظاہر چمچ کا استعمال جو درست ہے، اور اس کے علاوہ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن افضل جو چیزیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سے کھانا ہے۔ لیکن اصل چیز نیت ہے، اگر سنت پر عمل کی نیت ہوگی کسی بھی معاملے میں تو ظاہر ہے اس کا ثواب ہوگا، اور اگر نیت یہ ہے کہ جی درست نہیں ہے جی ہاتھ سے کھانا، اور کیا یہ طریقہ ہے اور سب اچھے نہیں لگتے، اور ان کو فار کی نکالی میں یا اپنی چدھراہٹ میں ایک کام کریں گے تو وہ ظاہر ناپسندیدہ ہے، نیت پہ اصل معاملہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی موضوع کی ہے، اور یہ ہے من مضمضہ من السویق ولم یتودع کہ جس سے ستو کھا کر صرف کلی کی اور وضو نہ کیا۔ یہ حدیث ہے حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اخبرہ وہ خبر دیتے ہیں انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا عام خیبر، کہ جو خیبر کا سال تھا جب خیبر فتح ہوا تھا اس وقت کی یہ بات ہے، حتیٰ اذا کانوا بالصحباء حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبا کے مقام پہ پہنچے، وہی ادنا خیبر، وہ خیبر کے قریب تھا، فصلی العصر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دعا بالازواد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جتنے زاد ہیں، یہ ازواد ہے زاد کی جمع، جو ہم کہتے ہیں نا زاد راہ، تو جتنے ازواد یعنی جو کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے کھانے پینے کا وہ سب ایک جگہ پہ جمع کر دیں۔ فلم یؤت الا بالسویق تو کیا ہوا کہ ستو کے سوا کچھ نہ ملا، کچھ لوگوں کے پاس بس ستو تھے جو انہوں نے لا کے حاضر کر دیے، فامر بالسریہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک کرنے کا حکم دیا، فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم سب نے کھایا، ثم قام الی المغرب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فمضمضہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، ومضمضنا اور ہم سب نے کلی کی، ثم صلی ولم یتودع پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو موضوع یہ بھی وہی ہے کہ ستو کھائے اور ستو کھا کے کلی کی، وضو نہیں کیا۔ اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ کہ جو زاد راہ تھا، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب اکٹھی کریں، تو سب نے اکٹھی کر دیں، تو یہاں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر سفر میں ہے
تو تمام رفقا اور ساتھی اگر اپنے اپنے کھانے کی چیزیں ایک جگہ پہ جمع کر کے اور سب مل کے کھائیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ دین اسلام محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو پسند کیا، سفر میں اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھا کھانے کو پسند کرتے تھے۔ تو اور پھر بہت اس طرح کی حدیث بھی ہمیں آگے جا کے ملیں گی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جب اکٹھا کیا جو کچھ تھوڑا بہت تھا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ ہوئے تو برکتیں آئیں اور سب نے مل کے کھایا۔ تو یہاں بھی تھوڑے سے ستو ملے ہیں اور وہ ستو پھر اکٹھے کر دیے گئے اور ان کو گیلا کیا گیا، تر کیا گیا اور پھر کھایا گیا، اور کھانے کے بعد وضو نہیں کیا، صرف کلی کی اور نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد جو حدیث نمبر 207 ہے یہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل عندها کتفا ثم صلی ولم یتودع۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں بکری کا بھنا ہوا شانہ کھایا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اگلا باب ہے یہ بھی اسی بارے میں ہی ہے، حل یمدمض من اللبن، کہ اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو کیا وہ اس کے بعد کلی کرے گا کہ نہیں۔ اور یہ حدیث بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، فمضمض، پھر کلی کی، وقال، اور فرمایا، ان لہ دسمن، کہ اس کے اندر جو ہے وہ چکنائی ہے۔ اور تابعہ یونس و صالح بن کیسان عن الزہری، تو اس حدیث کو جو ہے اس کی مطابقت کی ہے یونس اور صالح بن کیسان سے، امام زہری سے، انہوں نے اس کے مطابق یعنی انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تمام حدیث ہیں جو ملتی جلتی ہیں، اور ان حدیث کے اندر جو بات ہمیں مل رہی ہے تین چیزیں آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اور ستو کھائے، اور پھر اس میں جو آ رہا ہے کہ دودھ پیا، اور یہ سب چیزیں کھانے کے بعد وضو نہیں کیا، کلی کی اور نماز پڑھ لی۔ اچھا، اب جو چیز سمجھنے کی ہے، اب ایک تو میں نے شروع میں وضاحت کر دی تھی کہ جو شروع کا حکم تھا کہ بھئی گوشت پکی ہوئی چیز، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات وضو کا حکم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کے یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نیا وضو ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو چیز مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ کچھ بھی کھائیں تو بہتر ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کلی کر لیں، کیونکہ گوشت اگر ہوگا تو اس کے ذرے بھی منہ میں ہوں گے، اور ستو یا اس قسم کی جو خشک چیزیں ہیں جیسے ناریل ہے یہ بھی دانتوں کے اندر رہ جائے گا، ستو ہے تو وہ بھی رہ جائے گا، سونف کھانے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، وہ اگر کھائیں گے تو وہ بھی منہ کے اندر رہ جائے گی، دانتوں کے اندر ذرے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ہو تو اس سے پہلے کلی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے ذرے نماز میں خلل اندازی کریں گے۔ دانتوں کے اندر جو چیز رہ جائے گی دھیان اس کی طرف ہوگا، زبان بار بار ادھر جائے گی، اور اگر اس طرح کوئی خاص ذائقہ ہے وہ ذائقہ بھی اگر منہ میں رہ جائے گا تو تب بھی دھیان اس کی طرف جائے گا، اور نماز کا خشوع جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو وضو کا حکم اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ خشوع کے لیے بہتر یہ ہے، اور یہ نماز کی یکسوئی کے لیے کہ کلی کر لی جائے۔ اب اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں وضو جو کلی ہے یہ واجب نہیں ہے، یعنی ایسی لازم نہیں ہے کہ ضرور کی جائے، لیکن مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، اور ظاہرہ سنت بھی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھا کے بھی کلی کی، اور بعض دوسری حدیث میں آتا ہے کہ گوشت کھا کے بھی کلی کی، اور دودھ پینے کے بعد جو خاص طور پہ کلی کی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان لہ دسمن، کہ اس کے اندر ملائی، اس کے اندر چکنائی ہے۔ اب دسمن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ دسمن جو ہے یہ ملائی کی قسم کی چکنائی ہے جو زبان اور دانتوں کے اطراف میں چپک جاتی ہے، اور ظاہر ہے پھر زبان جیسے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو چیز چپکی ہوئی ہوتی ہے بار بار اس کی طرف دھیان جاتا ہے اور زبان ادھر جاتی ہے، تو اس سے انسان اچھی قرات نہیں کر سکتا، نماز میں خلل آتا ہے، توجہ میں خلل آتا ہے، تو اس لیے دودھ پینے کے بعد بھی کلی کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز کھائی جائے تو اس کے بعد کلی کر لینی چاہیے، البتہ وضو ضروری نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ وضو بھی کرتے تھے، لیکن حکم ایسا نہیں ہے کہ ضرور وضو کیا جائے، اس میں صرف کلی کر لینا، ہاتھ دھو لینا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو یہاں پہ وضو کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بھی
مکمل وضو نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے، اور یہ بھی نظافت کے لیے ہے اور نماز کے اندر دھیان اور یکسوئی قائم رکھنے کے لیے. تو اس طرح سے دیکھیں کہ ان حدیث سے ہمیں جو مسائل پتہ چلے ہیں، ایک تو کلی اور وضو کے بارے میں، دوسرا اکٹھا کھانا، مل جل کے کھانا خاص طور پر سفر کے اندر، تیسرا چھری کا استعمال کرنا، یا کھانے کے دوران چھری، کانٹا، چمچ، کوئی بھی چیز اس طرح کی استعمال کی جا سکتی ہے، اور ایک چیز جو ہے کہ چکنائی والی چیز کھا کے تو وضو کرنا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حدیث کو ہمارے لیے نافع بنائے اور آخرت میں توشہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.